مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے۔ مسجد اقصیٰ جو کہ عالم اسلام کے لیے نہ صرف ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ مسلمان عالم کا قبلہ اول بھی ہے، جسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس خطرے میں ہے۔ القدس غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے غاصبانہ تسلط میں ہے، اور القدس کے دور میں شدید خطرات لاحق ہیں۔ یوں تو فلسطین کے بارے میں بات کی جائے تو فلسطین اور فلسطینی عوام درجنوں مسائل اور ان گنت مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں غزہ کا اسرائیلی محاصرہ، فلسطین میں فلسطینی سرگرمیوں پر یہودی بستیوں کا قیام، فلسطینیوں کے کھیتوں پر اسرائیلی قبضہ، فلسطین کی سمندری حدود پر صہیونیوں کا غاصبانہ تسلط سمیت فلسطینیوں پر صہیونی غائب افواج کے حملے، جنگیں اور دور جنون مسائل موجود ہیں۔ لیکن ان تمام مصائب اور مسائل میں سب سے اہم قبلہ اول کو یہ ہے، جسے غاصب اسرائیل نے گزشتہ 13 برس میں مزید تیز کر دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ القدس کو صہیونیوں سے درپیش خطرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 13 سال قبل صہیونی غاصب ریاست کا وزیر اعظم اریل شرون اعلانیہ طور پر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد فلسطینیوں نے قبلہ اول کے تقدس کی پامالی کے خلاف اسرائیل کے خلاف دوسرے انتفاضہ کا آغاز کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک متعدد مرتبہ صہیونی شدت پسند مسجد اقصیٰ میں صرف داخل ہوتے رہے ہیں، بلکہ اپنی خاص عبادات، جسے تلمودی عبادات کہا جاتا ہے، بھی انجام دینے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ یعنی قبلہ اول میں رقص کی محافل بھی پیا کرتے رہے ہیں۔ مزید اس پر ظلم یہ ہے کہ فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل سے بھی روک دیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ریاست کے قوانین کے خلاف بات ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے بھی دیکھا جائے تو کسی شخص کو اس کی اپنی عبادت گاہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن یہاں اسرائیل نے تو الگ ہی قانون بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھس کر قبلہ کو اور پھر مسلمانوں کو ہی اپنی عبادت گاہ میں داخلے سے روک دو۔ حال ہی میں ایک مرتبہ پھر صہیونیوں نے اپنے ایک مذہبی تہوار کو منانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں داخلے کا اعلان کیا، جس کے بعد فلسطین بھر میں صہیونیوں کے خلاف زبردست احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ 16 ستمبر کو اسرائیل کی جارج پارلیمنٹ، جسے کہ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، نے ایک قانون منظور کرتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں داخل ہو کر اپنی عبادات ادا کریں، اور مسلمانوں کو اس دوران مسجد اقصیٰ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ آخر کار وہی ہوا۔ صہیونیوں کے منظور کردہ قانون کے مطابق تمام صہیونیوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر مسجد کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھائے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا کر ثابت کر دیا کہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے جو دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتی ہے۔ دوسری طرف صہیونی غاصب ریاست اسرائیل نے القدس میں جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر دی ہیں، جہاں پر بیٹھے صہیونی فوجیوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے
کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جانے والے مسلمان فلسطینیوں کو روک کر ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو مسجد اقصیٰ کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اس طرح صہیونی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر تسلط قائم کر لیں اور بیت المقدس کو یہودیہ لیا جائے۔ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ان تمام اقدامات کا مقصد فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے دور رکھ کر قبلہ اول پر اپنا مکمل تسلط قائم کرنا ہے۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کو روزمرہ کے ایام میں مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہونے دے رہا بلکہ مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کا بڑا اجتماع مسجد اقصیٰ میں انجام نہ پائے۔ غاصب اسرائیل چاہتا ہے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کو اور صہیونیوں کے درمیان تقسیم کر دے، جس کے لیے کئی برس قبل صہیونی یہ کام انجام دے چکے ہیں اور مسجد ابراہیم کو مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے جبکہ بیت المقدس کو یہودیوں کی جاگیر قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ اسلام کے مقدسات کی توہین کے مترادف ہے۔ کیونکہ حال ہی میں اسرائیلی سینیٹ نے بھی قانون سازی کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسجد ابراہیم مسلمانوں کے لیے وقف کر دی جائے جبکہ بیت المقدس کو یہودیوں کی عبادت گاہ قرار دیا جائے۔ دراصل اسرائیل القدس کو، جو کہ مسلمان امت کا مقدس مقام ہے، اس یہودیانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ اسرائیلی سینیٹ کے چند اراکین نے یہ تجویز بھی پیش کردی ہے کہ صہیونیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کو ہر وقت کھلا رکھا جانا چاہیے اور تمام دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں تاکہ صہیونی جہاں سے چاہیں مسجد اقصیٰ میں رکھی گئی تھی اس دوران فلسطین میں لا کر بہائے جانے والے یہودی آباد کاروں اور صہیونی دہشت گردوں کو داخل ہو جائیں۔ اس تجویز کے پیش نظر حال ہی میں یہودیوں کے ایک تہوار کے موقع پر مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے لیے مکمل طور پر کھلا رکھا گیا تھا اور فلسطینیوں کو مستقل طور پر کئی روز تک مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کھلی آزادی حاصل تھی کہ وہ جب چاہیں مسجد اقصیٰ میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ واضح رہے کہ اس دوران صہیونیوں نے درجنوں مرتبہ مسجد اقصیٰ میں رقص کی محافل منعقد کر کے مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی کی، جس پر پورے فلسطین میں غم و غصہ کی لہر پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی وہ ریاستیں جو خود کو قانون کا علم بردار اور انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیتی ہیں، فلسطین میں ہونے والی تمام ناانصافیوں پر ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی ہیں۔ مسلم اللہ کے حکمران امریکہ کی قاسیہ لسی میں مصروف ہیں، لیکن ان کو مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے مقدسات میں سے ہے، اس کی صہیونیوں کے ہاتھوں ہونے والی توہین نظر نہیں آتی، بلکہ مسلم حکمران تو صرف اور صرف امریکہ کی خوشامد میں مصروف ہیں اور اس کو کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیل سے بہتر تعلقات کر لیے جائیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔